دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کئی ایسے پراسرار دروازے ہیں جو ایک لمبے عرصے سے بند پڑے ہوئے ہیں۔ ان پراسرار دروازوں کو نہ تو آج تک کوئی کھول پایا ہے اور نہ ہی کسی نے کھولنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان دروازوں کو شاید کسی منتر کی مدد سے تالا لگایا گیا ہے کہ جسے کھول پانا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ بات اب تک واضح نہیں ہو سکی کہ ان دروازوں کو کس نے بند کیا تھا۔ آج ہم ایسے ہی کچھ پراسرار دروازوں کا ذکر کریں گے جو آج تک نہیں کھولے جا سکے۔ پیڈمین بھوشیوامی ٹیمپل، یہ مندر انڈیا کی ریاست میں ہے۔ یہ دنیا کا سب سے مہنگا مندر بھی کہلاتا ہے کیونکہ اس کو سونے کی مدد سے بند کیا گیا تھا۔ یہ دراصل ہندوؤں کے بھگوان وشنو کا مندر ہے۔ ایک شاہی فیملی نے اپنا بہت سا پیسہ لگا کر اس کی مرمت کروائی تھی اور اپنا بہت سا خزانہ اس مندر کے تہہ خانوں میں چھپا دیا تھا۔ یہ تجوریاں گزشتہ کئی سالوں سے بند پڑی تھیں اور اسے کھولنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی۔ سال 2011 میں جب حکومت نے اسے کھولنے کی منظوری دی تو وہاں کے لوگوں نے انہیں خبردار کیا کہ اگر اس دروازے کو کھولا گیا تو ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ لیکن اس دروازے کو کھولنے کے لیے ایک کمیٹی بنی جنہوں نے اس دروازے اور تجوریوں کو کھولا تو انہیں 6 میں سے 5 تجوریوں میں قیمتی اشیاء ملی اور ایک تجوری اب تک کھولی نہیں جا سکی۔ دی ہال آف ریکارڈ، آپ نے ٹی وی وغیرہ میں مصر میں واقع دی گریٹ اسپین آف گیزا کی مورتی تو دیکھی ہی ہوگی۔ اس مورتی کا سر انسان نما اور دھڑ کسی بڑے جنگلی شیر جیسا ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ اس کے اندر کوئی پراسراریت نہ ہو۔ اس پر آج بھی ماہرین کی تحقیق کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق اس مورتی کے اندر بڑے بڑے ہال ہیں، لیکن کیا اس ہال کے نیچے کچھ ایسا دفن ہے جسے کھودنے کی اجازت مصری حکومت آج تک نہ دے پائی؟ لیکن کچھ اہل عقل یہ بھی بیان کرتے نظر آئے ہیں کہ ان دروازوں کو بند ہی رہنا چاہیے اور ان راز کو راز ہی رہنا چاہیے۔ مسلیموں آف فرسٹ کین امپائر، 2 بھائی چین کے ایک شہر میں کنویں کی کھدائی میں مصروف تھے تو انہوں نے اس دوران انسانی تاریخ کے سب سے بڑے آثار قدیمہ کا سراغ ملا اور انہیں زیر زمین مٹی کے پتلے ملنے شروع ہوئے۔ غرض کہ انہیں اس جگہ سے مزید ایسے ہزاروں پتلوں کا احساس ہوا۔ ان میں سارے قدیمہ کا سراغ ملا اور انہیں زیر زمین مٹی کے پتلے ملنے شروع ہوئے۔ غرض کہ انہیں اس جگہ سے مزید ایسے ہزاروں پتلوں کا احساس ہوا اور ان میں کئی پتلے قدیم سپاہیوں کے تھے جنہیں نہایت مہارت سے تراشا کیا تھا۔ یہ پتلوں کا بڑا قبرستان دراصل ایک چینی بادشاہ کی سلطنت تھی۔ اس قبرستان کے ارد گرد کا حصہ بہت بڑا ہے جسے کھودنے میں دہائیاں لگ سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کو بند ہی رہنا چاہیے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب 2 بھائیوں نے اس چیز کی دریافت کیا تھا وہ لوگ بیماریوں کی زد میں آ کر مر گئے تھے۔ ان کے انجام کو دیکھنے کے بعد اس مزار کے دروازے کھولنے سے لوگ آج بھی خوفزدہ ہیں۔ بنیف سپرنگز ہوٹل، روم 873۔ ایک ہوٹل روم اتنا ڈراؤنا ہو سکتا ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے تالا لگانا پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا ہوٹل ہے جو کہ کینیڈا میں واقع ہے۔ اس ہوٹل کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں ایک ایسا کمرہ موجود ہے جس کا نمبر 873 ہے اور اس میں ایک فیملی ٹھہری تھی، مگر جب صبح ملازمین نے دروازہ کھولا تو پوری فیملی کو مردہ حالت میں پایا گیا اور دیواروں پر خون کے نشان تھے، جس کے بعد اس کمرے کو سب کے لیے بند کر دیا گیا۔ اور آج بھی اس ہوٹل میں ٹھہرنے والے لوگوں کو کچھ پراسرار چیزیں نظر آتی ہیں اور اس کمرے کے تالے کو آج تک نہیں کھولا جا سکا۔ دی ہڈن چیمبر آف تاج محل، تاج محل 7 عجوبوں میں سے ایک دلکش عجوبہ ہے جس کے بارے میں ہم سب ہی جانتے ہیں
मगर इसके अंदर पाए जाने वाले खुफिया चैम्बर से भी बहुत से कम लोग वाकफियत रखते हैं। इसे शाहजहां ने अपनी लाडली बेगम मुमताज़ के लिए बनाया था। ताजमहल के कई खुफिया दरवाजे आज भी बनाए गए थे, लेकिन आज इन दरवाज़ों को मुकम्मल सील कर दिया गया है। कुछ लोगों का ये मानना था कि इनके पीछे इनके देवताओं की मूर्तियां छुपाई गई हैं। कहा जाता है ये मूर्तियां यहाँ इसलिए छुपाई गई थी क्योंकि ताजमहल पहले मंदिर था, लेकिन इसके बारे में कुछ भी कहना गलत होगा। तो दोस्तों, आपको इन तमाम दरवाज़ों में से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और खुफिया दरवाज़ा कौन सा लगा? अपनी राय का इजहार आप लोग कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें।